ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ اللہ کرے حشر کے روز ہم حسین کے قدموں میں ہوں، ہم جناب حسن کے قدموں میں ہوں، ہم اہل بیت کے قدموں میں ہوں، اور یقین جانے وہاں ہو گئے تو وارے نیارے ہیں۔ یقین جانے وہ جو ابدی زندگی ہے وہ بن گئی، سمر گئی، سج گئی، وارے نیارے ہو گئے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ اللہ ہمیں حسینی بنائے، اللہ ہمیں حسینی بنائے۔ اور یہ جو حسین سے محبتیں ہیں یہ یقین جانیں، یقین جانیں، مان جائیے یہ صحابہ نے ہم تک پہنچا۔ جناب ابو بکر نے محبت کی ہے، ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے، گلی سے گزرے ہیں اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ واہ ابو بکر، واہ ابو بکر، تیری بھی عظمتوں کے کیا کہنے، کبھی کندھے پہ نانے کو بٹھاتا ہے، کبھی نواسے کو بٹھاتا ہے، تیری بھی عظمتوں کے کیا کہنے، کیا کہنے، کندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے حسین کو کندھے پہ بٹھایا ہے، فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ کو یوں ہی بٹھاتے دیکھا۔ حضرت عمر محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان پھر ان وظائف میں اضافہ کرتے ہیں جو جناب عمر نے شروع کیے تھے۔ ایسی ایسی محبتیں ہیں انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ میں ایک بات کوشش کرتا ہوں آپ کے حوالے کروں، اگر آپ کا دھیان میری طرف ہو تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عمر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں۔ توجہ ہے میری طرف دوستو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر لگا ہی نہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آگئے مسجد میں، اور حضرت علی آ کے کہتے ہیں ان کا رخ میری طرف کیجیے، میں پورا گھنٹہ یہی کوشش کرتا رہا۔ حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر یہ آپ نے کیا بات فرمائی کہ میرے بچے جو ہیں وہ جہاد پہ نہ جائیں، میں میدان کا بندہ، میں صاحب ذوالفقار، میرے ایک وار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے، ایک وار سے مرحب کا سر اڑے، اور میرے بچے گھر بیٹھے جہاد پہ نہ جائیں، یہ آپ نے کیا بات کی؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت عمر اٹھے، کلائی والی جگہ سے حضرت علی کو پکڑا اور مواجہ شریف پہ لے آئے، حضور کی قبر اطہر پہ لے آئے، اور یہاں آ کے کہا یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ حضور کی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ہاں رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میرا جی چاہتا ہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ باتیں قوم تک نہیں پہنچائیں گے۔ ہم نے بھی نہ پہنچائیں حضرت۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا جب جی چاہتا ہے نا حضور کو دیکھنے کو تو میں انہیں دیکھتا ہوں، دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے یہ گزر گئے پھر کسے دیکھوں۔ محبت کا اندازہ لگائیے ذرا، محبت کا اندازہ لگائیے۔ یقین جانے جس کے سینے میں آل بیت کی محبت نہیں ہے نا وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ جس کے سینے میں حسین سے محبت ہی نہ ہو
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. حضرت حسین کی عمر ہے 17 سال. اب 17 سال کا جوان کتنا ہوتا ہے؟ نئی نئی داڑھی کے بال آ رہے ہوتے ہیں. 17 سال. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں. دوپہر کا وقت، شدت کی دھوپ، کسی ساتھ والے قبیلے کا کوئی جنازہ تھا، اسے پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. تو تھک کے دونوں بیٹھے ایک جگہ پہ. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضرت حسین کے کپڑوں پر اور جوتوں پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں چچا؟ آپ میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، امت کے اتنے بڑے فرد، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، آپ کی چادر میرے جوتوں پر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے ہی سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. جی حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کاش تھوڑا سا دھیان آپ دیتے. میں بعض لفظوں کو چبانے کا اور ان میں غوطہ لگانے کا عادی ہوں. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں. آپ اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، واضح ہے بات آپ سے ہے، آپ کا بیٹا ہے. پوتے کو سامنے کھڑا کرو اور کہو یہ مجھ سے ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، آپ سے ہے. نواسے کو سامنے کھڑا کرو اور کہو یہ مجھ سے ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، آپ سے ہے. لیکن کبھی نواسے کو، بیٹے کو یا پوتے کو سامنے کھڑا کر کے یہ تو کہو میں اس سے ہوں. اس کا مطلب ہے اب یہاں پہ وہ معنی نہیں جو لیا جا رہا تھا پہلے جملے میں. میں اس لیے تو کہتا ہوں نا کہ کہاں جا کے سنا ہے. اب وہ معنی نہیں جو وہ پہلے جملے میں لیا جا رہا تھا. وہ ہوتا تو آ گیا، یہ نہ ہوتا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہاں پہ وہ معنی نہیں کہ یہ اس لیے لیا جائے کہ یہ نسل سے ہے، نہیں، میں اس سے ہوں. یہ محبت کی وہ معراج ہے، یقین جانے کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ محبت کی وہ معراج ہے جہاں پہ ستی ذہن نہیں پہنچ سکتا، پست ذہن نہیں پہنچ سکتے. جہاں پر مثال دینے لگا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہو، میرا اپنا ذوق ہے. آپ کو کسی پاکستان کے دفتر میں کام پڑ جائے نا کسی افسر سے، اور آپ کو پتہ ہو کہ اس نے کرنا ہی نہیں، اور الحمدللہ ہوتے بھی نہیں، کوئی محکمہ ایسا ہے جہاں بتا دو؟ نہیں، بات دور نکل جائے گی، لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا میں. آپ کو پتا ہو کس افسر نے نہیں کرنا، اب آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا اپنے ایم پی اے کا، ایم این اے کا، کیونکہ اسے آپ نے ووٹ دے رکھا ہے. آپ جائیں گے اس کے پاس، اسے کہیں گے فلاں دفتر میں کام ہے افسر سے. اب اگر وہ ایم پی اے آپ سے ہوا نا مخلص، آپ سے ہوا نا اگر مخلص، وہ اپنے ٹیبل سے وزٹنگ کارڈ اٹھائے گا، اس کی پشت پہ لکھے گا حامل عریضہ. چلو یہ آج کل کے بچوں کو کیا پتا حامل عریضہ کیا، یہ اس کی پشت پہ لکھے گا یہ جو کارڈ میرا لے کے آ رہا ہے نا بندہ، میں نے آنا خود تھا، میں آ نہیں سکا، ایسے ہی سمجھنا جیسے میں خود آیا ہوں. یوں ہی سمجھنا جیسے میں، مجھے تو یوں سنائی دیتا. آپ اختلاف کر سکتے ہو، میں کوئی اس پہ زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسے مانو یا نہ مانو، میرا اپنا ذہن ہے. حضور فرماتے ہیں حسین منی،
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب حسین آیا نا، تو یوں ہی سمجھنا جیسے میں تو اس حد تک حسینی ہوں، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔